کومل نے آپ کے ساتھ بات کی، اور اس کے بعد میں نے ایک خاکہ آپ کو بتایا، اور اس خاکے میں میں نے 4 بڑی ہیڈنگز آپ کو بتائی تھی۔ پہلی ہیڈنگ تھی موضوع سرزمین میں داخلے کی تیاری، پہلے تیاری ہے اور پھر انٹرسٹ ہے، پھر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ میں اس پہ پھر میں نے ڈفرینٹ پوائنٹ بتائے نیچے، اور سیکنڈ بڑی ہیڈنگ تھی ملک کنعان کا فتح کیا جانا، اور پھر اس کے نیچے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے۔ نمبر 3 پہ جو ہیڈنگ تھی بڑی، وہ تھی میراث کا تقسیم کیا جانا، مینس کے 11 قبیلوں کو جو تقسیم کی گئی میراث، یاد رکھیے گا 12 قبیلوں کو تقسیم نہیں کی گئی تھی میراث، لاوی کے قبیلے کو جو ہے وہ نئی میراث دی گئی تھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ لاویوں کی میراث میں ہوں، اور باقی 11 جمع کر کے لاویوں کو دیں گے جو کہانت کے کام کو سر انجام دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا میراث کا تقسیم کیا جانا، اور چوتھے نمبر پہ تھا یشوع کی الوداعی پیغامات تھے یشوع کے، اور پھر میں نے ان پیغامات میں بتایا آپ کو 2 طرح سے، اور آخر میں نے پھر آپ کو کچھ نتیجے بتائے، اور نتیجے میں نے 3 معزز شخصیات کی تدفین کے بارے میں نے بات کی تھی آپ کے ساتھ، کہ یشوع وفات ہوئی اور پھر تدفین ہوئی، اور پھر مقدس یوسف کی ہڈیوں کو جو ہے وہ دفنایا گیا، اور پھر ایلیعزر کی وفات، اور پھر اس کی جو ہے وہ تدفین ہوئی۔ ابھی پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے کنعان کی فتح، اور پھر میں نے اس کی جو ہے وہ سن تصنیف بھی میں نے بتائی کہ یہ کب جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ لکھی گئی، تقریباً یہ 1414ویں صدی میں 1400 قبل از مسیح جو ہے یہ لکھی گئی تھی۔ اب آپ اوپر ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو۔ ابھی میں اس کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ اس کا پس منظر، اس کتاب کا جو یشوع کی کتاب ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اور سوری ایک اور بات، آپ نے پچھلی کلاس میں نوٹ ہی نہیں کیا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ 5ویں کتاب ہے شریعت کی، تو مجھے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ سر آپ سے یہ مسٹیک ہوئی، اصل کاؤنٹنگ میں یہ 6ٹھی کتاب ہے، اور واقعی یہ 6ٹھی کتاب ہے یشوع کی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا پس منظر پر آ جائیں، بڑے دھیان سے سننے والی باتیں ہیں، یہ بڑی مضبوط باتیں ہیں مضبوط کتاب کی۔ اس کا پس منظر ہے یشوع کی کتاب توریت کی 5 کتابوں کے بعد کی 6ٹھی کتاب ہے، اور یہ 5 کتابوں کی شریعتی توریت کی باتوں کا جو ہے وہ تسلسل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے موسیٰ کی وفات کے بعد دریائے یردن کو عبور کر کے موعودہ سرزمین کنعان میں داخل ہونے کا بیان درج ہے، جس میں یشوع کی زیر قیادت اسرائیل کے 12 قبیلوں کے کنعان کو فتح کرنے اور اس میں بسنے کا بیان بھی درج ہے۔ اس کے پس منظر میں بائبل مقدس کے مطابق اسرائیل کے کنعان پر حملے کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے تقریباً 405 قبل از مسیح ہے۔ یشوع کی کتاب اسرائیل کی تاریخ کے اگلے 25 سے 30 سالوں کو بیان کرتی ہے۔ مطلب یشوع کی جو کتاب ہے یہ تھوڑا سا اسے ڈیفائن کروں کہ جب یہ لکھی گئی تو یہ بنی اسرائیل کے 25 سے 30 سالوں کو آگے جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح ان کا رہن سہن خدا کے ساتھ ان کا کس طرح تعلق، اور کس طرح ان کے شادی بیاہ رسومات معاشرتی سماجی اور روحانی حالت جو خدا کے ساتھ تھی وہ کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے وہ سرزمین بنی اسرائیل کو کس طرح دی۔ وہ سارے واقعات ہیں جس کے دینے کا وعدہ اس نے ان کے آب و اجداد سے کیا تھا۔ یہ یشوع 21 کی ورس نمبر 43 میں ہے۔ یہ کتاب یشوع کی زندگی بطور رہنما اور اس کی خدمت کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ موسیٰ کی موت کے بعد خدا کے چنیدہ شخص کو حیثیت سے بنی اسرائیل کا قائد بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کا نام اس مرکزی کردار کے نام پر رکھا گیا۔ اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ
نے 5 کتابیں لکھی لیکن کوئی موسیٰ کے نام سے نہیں ہے، لیکن یہ یشوع کی کتاب یشوع کے نام سے کیوں منسوب ہے؟ چونکہ مقدس موسیٰ کی وفات کے بعد یہ ڈفرنٹ طریقے سے چنیدہ شخص کی حیثیت سے اور بنی اسرائیل کا قائد تھے، اس وجہ سے جو ہے اس کتاب کا نام ان کے کرداری ان کے مرکزی کردار کے نام پر جو ہے وہ یشوع رکھا گیا، جس نے خدا کے چنے ہوئے رہنما کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ یشوع نے موسیٰ کے جانشین کے طور پر یشوع کے پس منظر نے اسے موعودہ سرزمین کو پتہ کرنے کے لیے خوب اچھی طرح تیار کیا۔ یشوع نے بنی اسرائیل کی غلامی کو مصر میں ختم ہوتے دیکھا تھا، کیونکہ یشوع شروع سے مقدس موسیٰ کے ساتھ تھے۔ وہ مصر پر خدا کی طرف سے نازل کی جانے والی 10 آفات کا زندہ گواہ تھا، جنہوں نے مصر سے بنی اسرائیل کی رہائی کو ہموار کیا تھا۔ وہ پہلی فسح میں شریک رہا تھا، بحر کلزم کو معجزانہ طور پر عبور کرتے تجربہ رکھتا تھا۔ وہ قائد موسیٰ کے ساتھ خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ آپ اس طرح کی خدمات اس کی خروج اس کے 70ویں باب اس کی 8 سے 16ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب کوئی سینا پر خدا نے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے تو یشوع واحد شخص تھا جس سے موسیٰ کے ساتھ کوئی سینا پر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کتاب کے پس منظر میں۔ یہ خروج کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 12ویں سے 18ویں آیت کے اندر یہ بات مرقوم ہے، اور یہاں پر امپورٹنٹ اور ضروری بات کو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اگر آپ خروج کی کتاب کو بڑے دھیان سے پڑھیں تو خدا موسیٰ سے بات کرتا، موسیٰ آگے اپنے بھائی ہارون سے بات کرتے اور مقدس ہارون پھر اس پیغام کو آگے دیتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ ہارون کو لے کر پہاڑ پر جاتے، لیکن خدا کا پلان منصوبہ آگے قیادت دینے کا مقدس یشوع کو تھا، اس لیے خدا نے موسیٰ کے ساتھ یشوع کو زیادہ قریب ترین رکھا تاکہ آگے وہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ زبردست رہنما ثابت ہو۔ اسی لیے اس کتاب کے پس منظر میں جو ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور ایڈیشن کرتا چلا جاؤں، یسوع المسیح اپنے ساتھ 3 شاگردوں کو زیادہ رکھتے تھے کسی خاص جگہ پر۔ مثال واک کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں پر قدس پطرس، قدس یوحنا اور تیسرے شخص آئی تھنک یعقوب تھے۔ پطرس تھے، یعقوب اور یوحنا تھے، اور خدا نے یوحنا سے بھی الگ باتیں کی، یعقوب کا خط پڑھیں الگ باتیں ہیں، اور پھر مقدس پطرس کو لیڈرشپ خدا نے دی، یسوع مسیح نے دی۔ ویسے ہی یہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ یشوع کو ملی، اور اس کا واقعہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ موسیٰ کے معاون مینس کے جانشین کے طور پر یشوع نے خدا کے ساتھ اپنی گہری، مضبوط اور دلی وابستگی کا اظہار کیا۔ وہ اکثر تنہائی کے طویل دورانیے خدا کی حضوری میں گزرانتا تھا، اور یہ مقدس یشوع گزرانتے تھے۔ یہ خروج اس کے 33 باب کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ ہم تلاوت یہاں پر کر سکتے ہیں، آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم سروے میں ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ویکلی کلاس ہوتی ہے تو میں ویکلی کلاس کے حساب سے آپ کو پڑھاؤں، اور میں آپ کو جیسے ریگولر ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کو ٹیچ نہ کروں، اور تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کی جو ہے وہ گوش گزار جو ہے وہ میں کر سکنے والا بنوں۔ اور یہ ورس میں پڑھنے لگا یہاں پر آیت نمبر 11 پڑھنے لگا، خروج کی کتاب چیپٹر نمبر 33 ہے۔ اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا،
اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، اور اس کا خادم یشوا جو نون کا بیٹا جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو امیجن کریں کہ جس خیمہ میں خدا مقدس موسیٰ سے باتیں کرتا، مقدس موسیٰ تو وہاں سے لوٹ آتے تھے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مقدس یشوا وہاں سے باہر نہیں آتے تھے، وہ وہاں پر وقت بتاتے تھے، زیادہ وقت گزارتے تھے۔ یہ اس کتاب کے پس منظر کی الگ اور ڈیفرنٹ بات ہے یہاں پر۔ اور اسی لیے خدا نے پھر اسے جو ہے وہ قائد ہونے کی لیڈرشپ جو ہے وہ مقدس موسیٰ کے بعد مقدس یشوا کو عطا کی، انہیں دی۔ اور وہ یشوا نے یقیناً موسیٰ سے خدا کی پیروی کرنے میں شادمانی اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی مشکلات کے بارے میں سیکھا تھا۔ قاصد کے مقام پر یشوا نے ان 12 جاسوسوں میں سے ایک جاسوس کے طور پر خدمت سر انجام دی تھی۔ جب 12 جاسوس بھیجے گئے تو اس میں مقدس یشوا موجود تھے، ٹھیک ہے، جو کنعان کی سرزمین کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کالب کے ساتھ مل کر یشوا نے اکثریت کے طور سے ملنے والی خوف اور بے اعتقادی کی رپورٹ کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی تھی۔ آپ گنتی 14واں باب پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ میں اسٹڈی کروا کے آ چکا ہوں۔ اور وہاں پر کالب نے اور یشوا نے جو ہے وہ خدا کے دلیری میں باقی 10 جو اس کے ساتھ جاسوس تھے اور ان کی مخالفت بھی کی، اور ساتھ میں ان لوگوں کے خلاف بھی بات کی جو باقی آ کر خوف اور ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے موسیٰ اور مقدس بنی اسرائیل قوم سے۔ موسیٰ کی جگہ لینے سے کئی سال پہلے بنی اسرائیل کے ایک رہنما کی حیثیت سے یشوا نے اپنے آپ کو مرد ایمان اور مردان جرت، مرد وفا، مرد دعا، مرد خدا اور مرد کلام کے ساتھ ساتھ فرما برداری اور خدا کے ساتھ مضبوط عہد میں باندھا ہوا سورما بھی ثابت کیا تھا۔ اس سے پیشتر کہ یشوا موسیٰ کی جگہ رہنمائی کے لیے چنا گیا، اس سے ایسے مرد کے طور پر بیان کیا گیا جس میں روح تھی۔ مطلب یہ لفظ مقدس یشوا کے لیے یوز کیا گیا۔ اب گنتی 27واں باب اس کی 8ویں آیت کا جو ہے وہ موازنہ پڑھ سکتے ہیں، 18ویں آیت کو، اور پھر اس کے بعد استثنا 34 کی جو ہے وہ 9 کا جو ہے وہ آپ موازنہ کر سکتے ہیں، کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ جس میں روح تھی، اور یہودی روایت، تالمود، یہودی تصانیف کا وہ مجموعہ جو یہودی شریعت کی بنیاد ہے، جو کتاب مقدس کی ابتدائی تفاسیر اور کتاب مقدسہ میں لکھی جانے والی بات کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ مینس کہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ لفظ کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، اس پس منظر کی جو میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تالمود بھی مقدس یشوا کے بارے میں ڈفرینٹ بات کرتی ہیں، یہودی روایتیں بھی اس طرح کی بات کرتی ہیں، اور پھر جو یہودیوں نے تصانیف لکھی، یہودی رائٹرز جو ہیں، جو کالم نگار گزرے، کتابیں لکھنے والے گزرے، جن کو خدا نے تحریر کرنے کی جو ہے وہ برکت دے رکھی تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ مقدس یشوا کے متعلق جو ہے وہ بڑی لازوال اور ڈفرینٹ باتیں جو ہیں وہ مرقوم کی، جو اس کی دلیری کو، اس کے مرد خدا، مرد وفا، مرد کلام ہونے کی جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے وہ بیان کرتے ہیں۔ یشوا کو اس کتاب کا مصنف قرار دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کتاب کی تصنیف کے حوالے سے اس کتاب میں 2 دفعہ ایسے بیانات آئے ہیں جن کا تعلق یشوا سے جوڑا گیا۔ یشوا 18:9 کوئی ایک نکالے ذرا پلیز، جو پڑھ سکتا ہے۔ یشوا کی کتاب ہی اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 ذرا پڑھیے۔ اپنی بائبل ضرور اپنے پاس جلدی رکھا کرے، جو جاب پر نہیں ہوتے ہیں، اپنے موبائل سے دیکھ لیا کریں اگر موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے تو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا،
اور سیلا کی خیمہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ ہاں جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کے شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا اور سیلا کی خیمہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ مینس کے بہت سی اور دیگر کتب بھی تھی جن میں انہوں نے یشوع کا ذکر کیا، ان ساری باتوں کا ذکر کیا۔ اور آگے اگر 26 کو آپ بعد میں پڑھیے گا، کتاب کا جو اندازہ اندر موجودہ شہادت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ منصف فتح کا عینی شاہد تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یشوع 5:6 میں لفظ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سوری، یہ ذرا ڈیفائن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کا اوریجنل رائٹر یشوع ہے، اور یہ کیسے ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے پوچھ لے کہ آپ ثابت کریں کہ یشوع کی کتاب کا رائٹر یشوع کیسے ہے، تو پھر آپ کو کتاب مقدس میں سے انہیں ریفرنس دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ وہ ریفرنس لکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور میں نے بتایا کہ یشوع 5:6 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد ہے کہ منصف کی تصنیف کرتے وقت رہب ابھی زندہ تھی، یہ آپ یشوع 6:25 پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب کے کچھ حصے یشوع کی وفات کے بعد اس میں شامل کیے گئے تھے، کچھ حصے یاد رکھیے گا یشوع کی کتاب میں بعد میں شامل کیے گئے، اور وہ حصے کون کون سے ہیں آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یشوع 15 باب کی 13 سے 17 آئے، اور اس کا موازنہ آپ تضاد کی کتاب پہلے باب اس کی 9 سے 13 آیت تک آپس میں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یشوع 24 کی 29 سے 23 تک جو ہے وہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حصے کسی ایک بزرگ نے لکھے ہیں جو یشوع کے بعد زندہ رہا۔ یہ جو حصے ہیں اس کا جو ہے وہ کوئی بھی بالکل ڈیفینیٹ رائٹر جو ہے وہ نہیں ہے۔ سو یاد رکھیے گا ہم اسے سروے پڑھ رہے ہیں، اور سروے میں یہ پالوجیٹک باتیں ہیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جو مزاحمت والی باتیں ہیں، جو دماغ کو تھوڑا شوق کرنے والی باتیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ساری کی ساری کتاب مقدس یشوع نے لکھی، لیکن کچھ حصے مقدس یشوع نے نہیں لکھے، وہ دوسرے بزرگوں نے لکھے، لیکن ان بزرگوں کا نام بھی نہیں پتا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے یشوع 24 کی 31 ہے، اور یشوع نے تقریباً ہسٹری میں کہا یہ جاتا ہے 1375 قبل مسیح میں 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ یشوع 24 باب کی آیت نمبر 29 ہے۔ لاسٹ کلاس میں یہ تلاوت کی گئی تھی جب ان کی وفات ہوئی اور پھر ان کی تدفین ہوئی۔ یہ یہاں تک یشوع کی کتاب کا پس منظر ہے۔ اب اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یشوع کی کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے ابدی عہد کے وعدوں، بالخصوص موضع سرزمین کنعان کے حوالے سے خدا وعدوں کو وفاداری سے پورا کرنے کے بیان کے طور پر لکھی گئی۔ اس کتاب کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جو ابدی عہد کی، اور پھر خدا ان کے کنعان میں انہیں لے کر گیا، اور خدا کی وفاداری کے سارے وعدے جو ہیں وہ فزیکلی طور پر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں۔ یہ یشوع کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 14ویں آیت پہ پڑھیں، اور پھر جو پہلا وعدہ کیا گیا جس کے مطابق وہ یہاں پر پہنچے، یہ پیدائش 12ویں باب پہ میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ 12ویں باب کی آیت نمبر 6 سے 7 یا 8ویں آیت ہے غالباً۔ زبردست فتوحات خدا کے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے عمل کی تصویر پیش کرتی ہے۔ مطلب جیسے مثال کے طور پر نجات ہے یا چھٹکارا ہے مصر سے اور دیگر اقوام سے جب وہ ساتھ ساتھ آگے بیابان میں سفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بدعنوان کنعانی معاشرے پر خدا کی عدالت کو بھی پیش کرتی ہے۔
اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ استثنا نامہ باب کے آیت نمبر 4 کو آپ تحریر کر سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں۔ جس جنگ و جدل اور افراتفری کا ذکر یشوع کی کتاب میں ملتا ہے، ضرور ہے کہ ان واقعات کو درج حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے۔ آثار کی جگہ پر بنی اسرائیل میں کے کنان میں بسے، مینس کہ جب آثار قدیمہ، اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، گوگل پر جائیں، اور گوگل پر جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کیا اسے کہتے ہیں، وہاں پر یہ سب لکھیں یشوع کی کتاب کے بارے میں، اور پھر اس کے پس منظر کے بارے میں یا اس کے آثار قدیمہ کے بارے میں، تو یقین کریں آپ کو وہاں پر بہت سی ایسی باتیں ملیں گی جو اب آ کر آج جو لوگ ہسٹری میکر ہیں، جو ابھی جا کر وزٹس کرتے ہیں اور آثار قدیمہ ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر اب بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ایسے مقام ملے ہیں، ایسے پہاڑ ملے ہیں، ایسی جو ہے وہ چیزیں ملی ہیں، زمین کو، پہاڑ کو، غاروں کو، جو وہ گئے ہیں ان میں، کہ وہ ساری جب ان کو انہوں نے ریسرچ کی، جب انہوں نے ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جانے کی کوشش کی، تو وہ ساری باتوں کا تعلق جا کر مقدس یشوع کے دور سے جا کے ملتا ہے۔ اور اب اس کتاب کے جائزے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یشوع کی کتاب کا آغاز استثنا کی کتاب کے اختتام سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل ابھی تک مواب کے میدانوں میں خیموں میں لگے ہوئے تھے، جو یریکو اور دریائے یردن کے مشرق کی طرف ہے۔ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ یہ یشوع کی کتاب پہلے باب سے 5ویں باب کی 15ویں آیت تک جاتا ہے۔ یشوع کو خدا کی طرف سے موسیٰ کے جانشین کے طور پر مقرر کرنے اور بنی اسرائیل کے کنعان میں داخل ہونے کی تیاری کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے وہ میں نے خاکہ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، جو سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں، اس میں بنی اسرائیل کے یردن کو عبور کرنے اور موعودہ سرزمین میں عہد کی پہلی تقریبات کے بیان کے بارے میں بیان ہے۔ خدا نے یشوع سے وعدہ کیا تھا، جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو میں تم کو دے دوں گا۔ یہ خدا نے یشوع کو کہا، پھر یہ آگے ہمیں جائزے کے طور پر نظر آتا ہے جب ہم جائزہ کرتے ہیں کہ واقعی فی حقیقت جو کچھ شروع کے کام میں خدا نے شروع کے دنوں میں جب یشوع کو لیا گیا اور یشوع سے خدا نے گفتگو کی، عہد کیے، وعدے کیے، تو پھر وہ باتیں ہمیں آگے آگے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے ثبوت کے ساتھ ملتی ہیں جب ہم اس کتاب کا جائزہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ 6 باب سے شروع ہو کر 13 باب کی آیت نمبر 7 تک جاتا ہے، اور اس حصے میں بیان جو ہمیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کی فرمانبرداری کے نتیجے میں کس طرح کنعان کی وسطی اس کے جیسے کہ نا جنوبی، اور پھر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جنوبی فتوحات، اور پھر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو شمالی فتوحات، اور پھر میں نے آپ کو مرکزی فتوحات کے بارے میں بتایا تھا۔ اب جنہوں نے تو پچھلی کلاس کچھ بڑے دھیان سے سنا اور اس کے بعد انہوں نے ریکارڈنگ کو بھی سنا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ یہ سروے ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو جو کتاب میں پڑھا رہا ہوں پلیز کائنڈلی آپ اس کی اسٹڈی ضرور کریں، اور آپ کو ریڈ ضرور کم از کم کرے گا، اسٹڈی نہیں کریں، چونکہ اسٹڈی میں یہاں پر آپ کو سروے کی صورت میں کروا دیتا ہوں۔ تو آگے وسطی جو تھا وہ 6 سے 8 ہے باب، اور جنوبی فتوحات جو 9 سے 10 ہے، اور شمالی جو تھی وہ 11 سے 12 تھی۔ شہری راستوں میں فتوحات حاصل کی، حالانکہ وہ بے حد منظم اور مضبوط، خوب مسلح اور متاثر کن حفاظتی انتظامات کے حامل تھیں۔ کچھ ایسے شہر جیسے یریکو کا شہر ہے، وہ بالکل مضبوط تھے اور اندر اپنے شہر کو منظم طریقہ سے چلانے والے تھے، ان کے لوگ بھی بڑے مسلح اور زبردست تھے،
لیکن ان کے حفاظتی انتظامات بھی بڑے زبردست تھے۔ اگر آپ نے یشوا کی بات اور اس کے ان دو ساتھیوں کی بات کو اگر بڑے دھیان سے سنا ہو، اور جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو یشوا نے ان سے کہا، اگر آپ نے وہ یشوا کی مووی بھی دیکھی ہو تو، اور وہاں پر رائٹر بھی جو لفظ بلواتا ہے ان کرداروں سے، تو وہ یشوا سے کہتا ہے کیا کوئی جگہ ہے، کوئی دیوار میں کوئی دراڑ ایسی ہے کہ ہم یرو شہر کے اندر گھس جائیں؟ تو جو کیا نوجوان، اس نے کہا دیوار میں تو کوئی دراڑ نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں دراڑ اور راستہ ہے۔ اور وہ اس نے اس جو یرو کی دیوار پر خاتون تھی اس کا ذکر اصل میں کیا، اس کے دل میں جگہ ہے، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عورت نے کیا کیا باتیں کی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ جنگوں کے سلسلے کے ذریعہ بنی اسرائیل نے پہاڑی ملک جنوب سے مشرق تک، شمال تک، اور حتی اموری اور کنانی اور فریزی اور ہوری اور بیبیوسی قوموں پر کنٹرول حاصل کیا۔ جس انتہائی غیر معمولی طریقے سے یارو کو فتح کیا گیا، جیسے تھوڑا میں نے پہلے بیان کیا، تو اس بات کا واضح ثبوت یہ اظہار ہے کہ اسرائیل کی فوج کا سپہ سالار کون تھا۔ اصل میں سپہ سالار سیدھا ہونے گیا از خود خدا، اور وہی خدا ان کی کامیابی کا ذمہ دار تھا۔ اور جہاں پر خدا ان کے ساتھ نہیں ہوا وہاں پر انہیں شکست ہوئی۔ ای کے مقام پر جب انہوں نے جنگ کی، ای کے مقام پر بنی اسرائیل کی شکست کی صداقت اور خدا کی نافرمانی کے سنگین نتائج کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ تو یشوع نے کس طرح سرزمین کو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اس بات کی اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو دوبارہ سمجھاتا ہوں آسان کر کے۔ ای کے مقام پر جب وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک سپہ سالار نے جب وہ جنگ جیت کر آئے تو جب واپس آئے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس شخص نے جس کا نام اکن ہے، اس نے ایک مصری چادر دے لی، شاید 50 مسکال چاندی دے لی، اور ایک سونے کی اینٹ جو انہوں نے لے لی، اور وہ جا کر اس نے اپنے خیمے میں جا کر مٹی میں کو چھپا دی۔ جب وہ اگلی جنگ کرنے گئے، خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، یشوع ساتھ تھا، خدا کے وعدے یشوع کے ساتھ تھے، لیکن وہاں پر ان کے 36 لوگ مارے گئے۔ جب 36 لوگ مارے گئے، یشوع اور اسرائیلی بزرگ جو ہیں وہ جا کر اپنے صندوق کے پاس خدا کے حضور اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے سر میں پھاڑ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اور خدا نے معاملہ کیا ہے؟ تو خدا نے بتایا کہ یہ سلسلہ ہے، اور پھر اکن وہاں پر پکڑا گیا۔ اس واقعے کو میں نے میرا خیال ہے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی تھی پچھلی کلاس میں، یاد کرتا ہے۔ سوری، میں ذرا اسی لیے آپ سے بار بار یہ بات کرتا ہوں، وہ کہ یہ آن لائن کلاس ہے، لیکن کم از کم مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے دیانت دار ایماندار مسیحی ہونے کا ثبوت دینا ہے، شاگرد ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، یہ سن نہیں پاتے، اور سوری دیکھ نہیں پاتے ہیں اس بھی کلاس میں، لیکن مجھے اور آپ کو جو ہے وہ گیان و دھیان راست باز اور ایمانداری سے جو ہے وہ سیکھنے میں لگانا چاہیے۔ ورنہ تو پھر وہ میں اکثر اپنی پڑھ پہ کہتا ہوں سر چڑی، اور سے گئی تو گئی بھائی۔ لیکن چلیں، میں نے آپ کو یشوع کی کتاب کے جائزے کے بارے میں کچھ چیدہ اور جو ہے وہ باتیں بتائیں۔ آخری ایک تیسری بات میں بتا دوں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 3 بڑے حصوں میں ہے، جس کا تیسرا حصہ ہے وہ 13ویں باب سے لے کر 22ویں باب تک جاتا ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ یشوع نے کس طرح سرزمین کو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اس کے علاوہ یہ حصہ کالب کو ملنے والے حصے کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ کالب یشوع کے ساتھ دوسرا وفادار شخص تھا جسے 40 سال پیش تر کے کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجا جانے والے 12 افراد میں شامل تھا۔ ان قبیلوں سے پناہ کے 6 شہر اور لادیوں کے 48 شہر آباد ہوئے۔ کتاب کا اختتام یشوع کے الوداعی پیغامات پر ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔
اور پھر سردار کاہن الیعزر کی تحسین کے آخری کلمات پر ہوتا ہے۔ اس کتاب کی کچھ نمایاں خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ تقریباً 6-7 جو ہے وہ نمایاں اس کی خصوصیات ہیں۔ پلیز آپ ضرور اس کی اب یہ الگ ہیڈنگ ہے، نمایاں خصوصیات، آپ اسے لکھیں گے۔ 7 نمایاں خصوصیات اس کتاب کو اہم بناتی ہیں۔ پہلی، پرانے عہد نامے کی تاریخی کتب میں پہلی کتاب سے جو فلسطین کے علاقے میں ایک قوم کی حیثیت سے اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ دوسری بات، یہ یشوع کی غیر معمولی زندگی کے بارے میں، جسے خدا نے موسیٰ کے ساتھ شروع کیے ہوئے کام کی تکمیل کے لیے چنا تھا، بصیرت مہیا کرتی ہے۔ یشوع کا یہ کام تھا کہ وہ خدا کے عہد کے لوگوں کو قائم رکھنے میں ان کی مدد کرے۔ خدا نے اپنے عہد کے لوگوں کے ساتھ باحیات معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی بنیاد ان کے آباء کے ساتھ وعدے کی سرزمین میں کی گئی تھی۔ تیسری بات، یہ کتاب ان متعدد معجزات کو بھی بیان کرتی ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے جن سے وہ دو تہائی ڈرے یا ڈرامائی تھے، یعنی یارو کی فتح ملتی ہے ہمیں، اور جبون کی لڑائی کے دوران جو دن کی روشنی کا بڑھ جانا ہمیں ملتا ہے 10ویں باب میں۔ چوتھی بات، پرانے عہد نامے کی یہ مرکزی کتاب ہے جو مقدس جنگ کو بیان کرتی ہے۔ یہ خدا کے ان تمام خاص کاموں کی نشاندہی کرتی ہے جو خدا نے تمام انسانی تاریخ میں اپنے نجات کے مجموعی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر اپنے خاص مقصد کی تکمیل کے لیے سر انجام دیے تھے۔ اب نجات مطلب بنی اسرائیل کی نجات کے متعلق کی بات ہے۔ یہ محدود پیمانے پر کی جانے والی سرگرمیاں تھیں۔ نجات کے بارے میں جو خدا نے کام کیا بنی اسرائیل کے لیے، وہ محدود سرگرمیاں تھیں، اور صحیح سرگرمیاں تو خدا یسوع مسیح نے بنی کام پوری دنیا انسانی کے لیے جو ہے وہ صلیب پر نجات کے انتظام کو زبردستی کیسے کیا تھا۔ اور آگے 5ویں بات، یہ کتاب خدا کے اپنے عہد کے لوگوں کے ساتھ رشتے کے بارے میں 3 اہم سچائیوں پر زور دیتی ہے۔ پہلی سچائی، خدا اس کی وفاداری، اس کی پاکیزگی اور اس کی نجات۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ کتاب اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ خدا کی گواہی، اس کے نتیجہ اور اس کی نجات بخش کاموں کا ورثہ ایک نسل سے اگلی نسل تک پہنچایا جائے۔ تھوڑا آسان کروں اس جملے کو، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ خدا جو بات کر رہا ہے، وہ جس نسل سے خدا نے نجات کی بات کی، وہ اگلی نسل اگلی نسل جو اگلی نسل ہے، خدا تو وہاں تک اس نجات کے انتظام کے لیے جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اس کتاب میں عقل اور اس کے گناہ کی سزا کے بارے میں طویل بیان ہے۔ 7ویں باب، دیگر چیلنجز اور وسیع سزاؤں کے ساتھ خدا کے لوگوں میں دلوں میں خدا کے خوف، یعنی اس کا روب ماننا، اسے عزت دینا اور اس کی مکمل فرمانبرداری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اب یشوع کی کتاب کا پڑھا جانا، ہم اسے 9 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں بڑے آسان طریقہ سے۔ یہ پہلا دن پہلا اور دوسرا باب پڑھیں، اور پھر دوسرے دن جو ہے تیسرا چوتھا باب پڑھیں، تیسرے دن پھر 5واں چھٹا باب، 7واں اور 9واں باب، پھر 10ویں سے 12ویں باب تک آئیں، یہاں پر 3 باب ہو جائیں گے، پھر 13 سے 15 آئیں، یہ بھی 3 ہو جائیں گے، اور پھر 16 سے 19 آئیں، اور پھر 20 سے 22 آئیں، اور پھر 23 اور 24 کو آخر میں پڑھیں۔
اور اس طرح یہ 9 دنوں میں آپ اسے ریڈنگ بھی کر لیں گے، اور اس طرح کی ریڈنگ سے آپ کی اسٹڈی بھی ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہر کتاب جب میں آپ کو اسٹڈی دیتا ہوں، سروے کرواتا ہوں، تو ساتھ میں وہ فارمولا بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو کس طرح ریڈنگ کرنے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں عادت بعض اوقات ہمیں جو عادت پڑی ہوتی ہے اسٹڈی کرنے کی، شاید کہیں خدام بھی ایسے ہیں، کلیسیاؤں کو بھی پڑی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ ہم نے میں نے بائبل ریڈنگ شروع کر دی ہے جی، پادری صاحب نے کلام سنایا، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم روز ارلی مارننگ، دوپہر میں، شام میں، جو بھی ٹائم ہم خدا کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور پھر ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم ڈیلی 3 بار پڑھوں گا، 4 بار پڑھوں گا، 5 بار پڑھوں گا، تو اس طرح سے وہ ریڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ ریڈنگ تو وہ کمٹمنٹ کی ہے، لیکن ریڈنگ کے ساتھ ساتھ سمجھ کس طرح سے آپ کو آئے گی، کون سا واقعہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہو گیا، کون سا واقعہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پر ختم ہو گیا، اور اس طرح چین سے چین، لڑی سے لڑی مل کر آپ کو اس کتاب کی پھر سمجھ نہیں آتی بعض اوقات، اور بعض اوقات ہمیں اگر ہمارا دماغ تیز ہے، ہماری عقل تھوڑی تیز ہے، تو وہ واقعی یاد تو رہ جائیں گے، لیکن وہ اتنی دیر پر ہمیں یاد نہیں رہیں گے۔ جیسے اگر میں آپ کو ایک اس کی اگزامپل عام جسمانی زندگی سے دینا چاہوں، تو جب بھی کوئی ٹیلی ویژن میں ڈراماز جو ہے وہ لگتے ہیں، کوئی ڈرامہ لگتا ہے تو پھر اس کو ایپیسوڈ پر بنایا جاتا ہے، ایک ایپیسوڈ پوری بنا کر دکھاتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اصل میں آپ کو اس کی 9 ایپیسوڈ بتا رہا ہوں، آسان لفظوں میں یہ صحیح جملہ رہے گا، اور 9 دنوں میں آپ جو ہے یشوع کی کتاب کو 9 ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ اکثر جگہ میں ڈرامہ پورے کے پورے یاد رہ جاتے ہیں، اور جب ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگ ہیں تو اسی طرح یہ کتاب پھر آپ کو پورے طریقے سے جو وہ یاد رہ جائے گی۔ اس لیے سوری، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا آسان اور درست اور ٹھیک جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح جو ہے یہ آج کتاب کا جو ہے وہ سروے یہاں پر جو ہے یہ آج مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں کتاب کے اندر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ذرا یشوع کی کتاب اس کے 5ویں باب میں آئے۔ ایک واقعہ میں یہاں سے تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، چاہتا ہوں کہ ضرور آپ جو ہے وہ اسے سمجھیں اور پڑھیں میرے ساتھ۔ تو 5ویں باب کی آیت نمبر 13 سے میں تلاوت کروں گا۔ آپ نے دیکھا جب یشوع نے یریکو کے نزدیک تھا، مطلب یہ وہ جنگ جیتنے کا جو ہے، یریکو کو جیتنے کا جو واقعہ ہے، یریکو شہر کو، اس سے پہلے جب یشوع اس شہر کے قریب جاتا ہے، مطلب یشوع اپنے دشمن کے قریب جاتا ہے، تو یہاں پر آپ کو بڑی گہری بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جب یشوع یریکو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل سمجھتے ہیں آپ، وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو سامنے ہے وہ آپ کے مقابل ہے۔ ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اب یہاں پر سلسلہ کیا ہے؟ یشوع کی دلیری دیکھیں آپ، یشوع اپنے دشمن کے شہر کی حدوں میں، باؤنڈریز پر جاتا ہے۔ جب یشوع یریکو کے نزدیک تھا، مطلب اپنے دشمن کے بالکل قریب ہے، اپنے دشمن کے شہر کے بالکل قریب ہے، اور جب یشوع اپنے دشمن کے قریب ہے، اور دیکھیں اب یشوع اپنے دشمن کے پاس نہیں پہنچا، لیکن اسرائیل کے خدا کا وعدہ جو یشوع کے ساتھ تھا کہ میں تیرے آگے تیرے ساتھ ہوں گا، وہ یہاں پر ہمیں دکھتا اور نظر آتا ہے۔ اب یشوع اپنے دشمن کے شہر کے پاس پہنچا نہیں، لیکن خدا اپنی قدرت سے وہاں پر موجود ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ایک شخص مقابل ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور جواب یہ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ امیجن کر سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
میں اب آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا خدا آپ کے دشمن کے اگینسٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہاللویہ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یشوا جا رہا ہے تو کیا یشوا کی تلوار لے کر نہیں جاؤ گا؟ وہ زبردست تلوار بردار شخص آدمی تھا، لیکن وہاں پر ایک شخص اور خدا کی طرف سے جو لشکر کا سردار ہے وہاں پر آیا، اور یشوا بھی لشکر کا زمینی لشکر کا سردار ہے، اور آگے آسمانی فرشتوں کے لشکر کا سردار وہاں پر کھڑا ہے، اور دونوں سردار آپس میں بات کر رہے ہیں، اور دونوں سردار مل کر اپنے دشمن کو فتح دینے یا شکست دینے کی جو ہے وہ آپ طرف جو ہے وہ کامشن ہے اور مضبوط ہے۔ اور اسے کہتا ہے بھائی کس کی طرف ہے، کیونکہ اس نے اس کی ننگی تلوار کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہوا خدا اپنے فرشتہ کو پہلے ہی وہاں پر ہائی الرٹ کر کے کھڑا ہوا تھا، اور خدا ان کا فرشتہ یشوع اور ساری اسرائیل کے لیے پہلے ہی مورچہ میں جو ہے اب وہ ان کے دشمنوں کی طرف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سمجھ لے کہ اپنی توپ کو یا اپنی تلوار کو جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر نکال کے کھڑا ہوا ہے، اور لکھا ہے وہ ننگی تلوار لیے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے میان میں سے نکال رکھی تھی پہلی تلوار۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خداوند یشوع کے لیے پہلے ہی جنگ میں فتح دے چکا تھا یارو میں۔ آگے لکھا ہے تب یشوع نے زمین پر سرنگوں کا سجدہ کیا اور اسے کہا میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے انہوں نے فرشتے کے لیے جھکے، اور فرشتے نے سب سے پہلی بات کیا کی، جو بات خدا نے مقدس یشوع کے استاد کو بتائی، وہی بات یہاں پر فرشتے نے مقدس یشوع سے کہی۔ آیت نمبر 15 میں کہتا ہے اور یشوع اور لشکر کے خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا تو اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ تو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ یقین کریں بہت ساری جگہوں پر ہمیں بہت کچھ اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہاں پر وہ ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کی معمولی ہوتی ہے، اس کی پریزنس ہوتی ہے۔ کئی بار ہم اس کی پریزنس میں اور سب لوگ جاتے ہیں تو درست سب ٹھیک نہیں ہوتا، چاہے جو ناپاک ہوتا ہے، جو صاف نہیں ہوتا، جو زمین کے گناہ، بدی، غلاظت، بغض، میں، انا، روحانی جسمانی گناہوں سے لگا ہوتا ہے، شاید اس وقت بھی کوئی خداؤں کے لشکر کے سردار کی طرح ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اس سے ہار دے، اس سے پیچھے کر دے، کیونکہ جہاں وہ کھڑا یہ مقدس جگہ ہے۔ دکھ کی بات یہ کہ ہم یشوع کی طرح آتے ہیں، دیکھا یشوع نے ایسا ہی کیا، اور ہم ایسا ہی نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یشوع کی کتاب میں جو سب سے خوبصورت جملہ اور لفظ مجھے ذاتی طور پر ملتا ہے وہ یہ ہے، سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ آج میں اور آپ جو خدا کا کلام کہتا ہے، رنکوش کہتا ہے، خدا ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یشوع کی طرح میں نے بھی کئی جگہ پر ایسا ہی کیا۔ یشوع کی کتاب سروے کے طور پر آپ نے سوال چھوڑ رہی ہے، جتنے یہاں پر سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں
تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، اور سنڈے سروسز میں اور فرائیڈے میٹنگ میں اینڈ ڈے، جہاں جو ڈے آپ کے پاس، آپ کے چرچ میں آپ کا پاسٹر آتا ہے، اور اس ڈے میں ایک آواز ایسی آتی ہے جہاں پہ کھڑا یہ مقدس جگہ، تو اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، تو اپنے بدن سے یہ اتار دے، تو اپنی روح سے ایسا اتار دے، اپنے دل سے یہ اتار دے، اپنی آنکھوں سے اتار دے، اپنے کانوں سے اتار دے، اپنے کردار سے اتار دے، اور اپنے حالات سے ایسے اتار دے، اپنے سوچنے سے ایسے اتار دے۔ سو سوری، ہم اسپرٹ آف ریجیکشن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ جب سروے ختم ہوتا ہے تو پھر ہم اگر خدا نے چاہا تو اگر ہم آگے پڑھیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپرٹس کس طرح کام کرتی ہیں۔ اگر علم شیطان مجھے پڑھانے کے لیے دیا جاتے ہیں، علم فرشتے دان جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں جب ہم اگر میری باری بھی پڑھانے کی یا دشمن یا مطلب علم شیطان پڑھانے کی اگر میری باری آئی تو پھر اس میں ہم اسپرٹس کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسپرٹ آف ریجیکشن ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں، ہم اچھی اچھی پرستش بھی کرتے ہیں، ہم فرنٹ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم سجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ کئی بار ہم اسی دوران، اسی دعا میں، اسی پریئر میٹنگ میں، اسی عبادت میں ہمارے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم باہر ہوتے ہیں اسپرٹ آف ریجیکشن ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، خدا ان کے کلام کو اگنور کر دیتے ہیں۔ سنڈے آپ نے سنا ہے اپنے بھائی سے محبت کر، بھائی کو معاف کر۔ وہ خادم اس کو بریف کر دیتا ہے اور اس شخص کو اس پر ایمان ہوتا ہے کہ یہ معاف کر دیں۔ ہم سن لیتے ہیں کلام، جیسے وہ شخص ایک دن، 2 دن، اسی دن ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے تو ہم اس کلام کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اسپرٹ آف ریجیکشن جو ہے وہ رد کرنے کی روح ہمارے اندر کام کر دیتی ہے اور ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو پھر یہ کلم اور کلام بھی ہمیں رد کرتا ہے اور کوئی یشوع کی طرح فتح نہیں آتی۔ اب یہ آپ امیجن کریں، یشوع دشمن کے شہر کے نزدیک ہے، تو وہاں پر کون سی جگہ پاک ہو سکتی ہے؟ جہاں خدا کی حضوری آتی ہے، جہاں خدا کی پریزنٹ آتی ہے، وہ جگہ پاک ہو سکتی ہے۔ اور خدا نے موسیٰ کو کہا جہاں تو کھڑا یہ پاک ہے، جو پیچھے کا کر آ جائے گی۔ یشوع کو بھی یہ بات کی جا رہی ہے، جہاں تو کھڑا یہ جگہ مقدس ہے، تو لہٰذا اپنی جو پیچھے اتار دو۔ آج میں اسٹوڈنٹس آپ سے بات کرتا ہوں، اگر کچھ ایسا ہے نا تو اتار نہیں پلیز۔ آسمان کے لشکر کا خدا نے آپ سے بات کرنی ہے، تو وہ فرشتہ کے ذریعے اترے، چاہے وہ خود اترے، اتاریں سے، اس لیے اتاریں کہ خدا آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ اگر یشوع یہاں پر جوتی نہ اتارتا، یقین کریں میں سمجھتا ہوں خدا اپنی قدرت کو وہاں پر نہ اتارتا۔ جب خدا اپنی قدرت کو وہاں پر نہ اتارتا تو پھر اس شہر اسرائیل کے لیے فتح نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یشوع کی کتابوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی دیتی ہے اور ہماری ذاتی زندگی میں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے۔ چھٹے باپ میں آئیں پلیز کوئی، یشوع کی کتاب
اور چھٹے باب کی آیت نمبر 17 پڑھیں. اب میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہاں پر میں نے آپ کو پوائنٹ شیئر کیا کہ خدا اپنے فرشتوں کے لشکر کے سردار کو ننگی تلوار دے کر ہمارے دشمن کے پاس پہلے بھیج دیتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو میں نے آپ کو بریف کیا آپ کو اسٹڈی کے طور پر سیدھا سیدھا پوائنٹ کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے جو ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری اور امپورٹنٹ ہے. اس کی آیت نمبر 17 ہے چھٹے باب. اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا، فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا. آگے بھی پڑھنا. چھپا رکھا تھا. اور پڑھیں آیت تم بہر ٹھیک ہے جی اوکے. ہاں جی پڑھیں. اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو پڑھیں. کہ ان کو محسوس کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی ہیما گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو، لیکن سب چاندی اور سونا اور اوکے 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 بس 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 تھینک یو 17 میں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے خدا یشوع سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ شہر جو کچھ اس میں ہے سب خدا کی خاطر نیست ہوگا، فقط راحت تصویر جتنے اس کے گھر کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان کے قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا. اب یہاں پر 18ویں آیت میں ایک بڑی خاص بات کر رہا ہے، کہتا تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لے لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. مطلب ساری اسرائیل کو دکھ دو. یقین کریں یہاں پر لکھا یہ آسان یہ کر رہا ہوں کہ عبرانی اصطلاح میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ دونوں ورسز کہ خداوند کے لیے مخصوص کی جانے والی اشیاء اور انسان ناقابل واپسی ہیں. پھر جملہ کوڈ کرتا ہوں. عبرانی اصطلاح میں عبرانی میں کس طرح سے یہاں پر لفظ نیست آیا ہے اور آگے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں بتانے چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ورسز اس طرح کی اصطلاح میں تحریر کی گئی ہیں کہ دو چیزیں اور انسان خدا کے لیے مقرر کر دی جائیں مخصوص کر دی جائیں وہ ناقابل واپسی ہیں، ان کا فدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اور اب میں اسے کوڈ کیوں کر رہا ہوں؟ ہم کئی بار خداوند اگلا سال تیرے لیے ہے، خداوند یہ ہفتہ تیرے لیے ہے، جمعہ خداوند تیرے لیے مخصوص ہے روزے کا، ہاں اور خداوند ہفتہ مخصوص ہے روزے کا خداوند. اور کئی بار تو ہم کہتے ہیں خداوند میں اپنی کمائی کا 10واں حصہ بھی خداوند کو دے دوں گا، یہ مخصوص ہے بائبل میں چیزیں. اور یقین کریں کئی بار ہم یہ سب چیزیں کھا جاتے ہیں اور مخصوص کی چیزوں کو ہم اپنے اندر رکھ لیتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبرانی اصطلاح میں یہ ناقابل واپس چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے کمیٹڈ کی ہوئی چیزیں ہوں. اور 18ویں آیت میں لکھا کہ کوئی مخصوص کی چیزوں کو لے لے، آپ امیجن کرنے وہ لے لے گا تو پہلے نمبر پہ وہ لعنتی ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ دوسروں کو ڈوب دینے کا سبب ہوگا. مینس کہ اگر وہ لے لے گا تو پھر خدا اس کے اگینسٹ ہو جائے گا اور پھر اسے دکھ ملے گا اور اس کے سبب سے سارے گھرانے کو دکھ ملے گا. اور کئی بار کسی ایک کے سبب سے سب سزا اٹھاتے ہیں ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں، چرچز میں، کلیسیوں میں، ایون ملک میں بھی.
یشوع کی کتاب ایسی زبردست کتاب ہے، اگر ہم اس کا آیتی واس کو سیکھیں، اس کے آیت با آیت اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین کریں شاید میں آپ کو یہ کتاب ہی پڑھا سکوں سال ڈیڑھ میں سے، اور دنگ اور حیران رہ جائیں گے ہم کہ خدا نے کس طرح سے کیسی کیسی باتوں کو جو ہے وہ اس کتاب میں مقدس یشوع کے سبب سے جو ہے نا وہ تحریر کروا دیا، کرا دیا۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر کرتا چلوں، اب خدا کو علم تھا کہ بنی اسرائیل کو میں بھیج رہا ہوں۔ جب اس نے بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے خدا نے ساری ترتیب بنا دی، سارا نقشہ بنا دیا، سارا میپ بنا دیا، اور میپ بنا کر ساتھ ساتھ خدا نے سب کو حصہ بہ حصہ چیزیں آج زمینیں دے دی۔ سارے کے سارا 11 قبائل کو جو ہے وہ حصے دے دیے۔ میں یہاں پر پاکستان میں ایک بڑی عجیب ترتیب ہے، پتہ نہیں اب مجھے یہ 2-3 تجربے گزرے، اور میں چونکہ ہم اردو سپیک ہیں سب، تو میں بائبل میں سے آپ کو یہ ایک بڑی ترتیب بتانے لگا ہوں۔ اسرائیل کا خدا جب ملک مصر کو وہ زمین وہ جائیداد دے رہا تھا تو یہوہ خدا نے ان سب کو بانٹ کر تقسیم کر کے الگ الگ دی، اور آج بھی شاید وہ اپنے ان حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسمانی بات کرنے لگا ہوں، کئی بار ہم جب بزرگ ہو جاتے ہیں، پاکستان میں پتہ نہیں ایک بڑی بات ہے ہم پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ زندہ جیتے جی جو ہے وہ اپنی زمین، اپنا گھر اپنے بچوں کے نام تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ تقسیم نہیں کرتے ہیں چیزوں کو بیٹوں بیٹیوں میں، تو یقین کریں جب وہ مر جاتے ہیں، جب ان سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور بھائی جب بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اور پرابلم اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر خدا کے حضور وہ اچھے نہیں رہتے، لوگوں کی نظر میں تماشا بنتے ہیں، خاندان رشتے ناتوں میں وہ انگلی اٹھانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور پیچھے اس شخص کو جسے خدا نے برکت دی ہوتی ہے وہ مالک ہوتا ہے اس گھر کا، وہ والد یا وہ والدہ جو بھی آنر ہے، اور وہ نیچے تقسیم اچھی نہیں کرتا، جیتے جی جب وہ جیتے جی اپنی تقسیم اچھی نہیں کرتا تو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اگلی نسلوں کو۔ اور پھر پنجابی میں چونکہ میں دیہات پنجاب سے ہوں، لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ۔ شریکہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اصل میں شریکہ کوئی ساتھ کے ملک سے لوگ آ کے نہیں بنتے، یا وہ جو ہیں یہ ساتھ کے شہروں سے نہیں آتے ہیں، ساتھ کے علاقوں سے نہیں آتے ہیں، یہ وہی بنتے ہیں جو اس باپ کے تخم اور ماں کے ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، یہ شریکہ بنتے ہیں۔ اور پھر جائیداد اور زمینوں پر بحث جھگڑے فساد، عدالتیں کچہریاں، جو کچھ پھر بن پڑتا ہے وہ سب ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے سبب وہ شخص ہوتا ہے جو اکیلا اس زمین کا وارث ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ کہیں چلنے والی ہے، لیکن جیتے جی یہ حوصلہ نہیں کر پاتے، اور مرنے کے بعد ایک بڑی خرابیاں پیدا کرتے چلے۔ میں نے اپنی خدمت میں بہت سے خاندانوں کو، گھرانوں کو، روحانی خاندان گھرانوں کو یقین کریں جب ان کے پیرنٹس ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے والد کی، میں نے خراب ہوتے دیکھا، ایون یہاں تک کہ سوری بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں نے کئی پاسٹرس کو دیکھا
اور جب وہ صحیح تقسیم نہیں کرتے تو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ بچوں میں۔ یہاں سے یہ جسمانی زندگی گزارنے کی زمینی زمین پر ایک بہترین اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی ہمیں یشوع کی کتاب کا یہ حصہ سکھاتا ہے۔ سروے میں جب خدا یشوع کو اس موضع سرزمین ملک کنعان میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے تو خدا یشوع کے سبب سے حصے کرواتا ہے۔ خدا کس سے کروا رہا ہے؟ اگر آسمان کا خدا زمین پر بانٹ کے ترتیب سے دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا ٹینشن؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر ہم پڑھیں تو ہم اسے ریڈنگ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اس بات کو اتحاد لیا ہوا ہے کہ اسے سیکھنا گہرے طور پر، اسے گہرے طور پر پڑھنا یہ صرف پادریوں کی ذمہ داری، یہ پاسٹرس کی ذمہ داری ہے، ایک عام مسیحی کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ اپنے گھر کا اچھا لیڈر بنے، اپنی زمینی زندگی میں اچھا، کم از کم اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا اچھا لیڈر بن جائے، رہنما بن جائے۔ آپ اپنے ٹائم کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اپنے بدن کے اعضاؤں کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمائی کو جو آپ کی ذاتی ہے اس سے خدا نے کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور تقسیم کی زبردست مثال یہاں پر ہمیں خدا یشوع اور بنی اسرائیل میں یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور یقین کریں زبردست بات ہے۔ اور ایک ایک حصے کی یقین کریں جو ہے وہ تقسیم ہے یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور کئی جگہوں پر اعتراضات بھی ہوئے، جب یشوع زمین بانٹ رہا تھا تو اعتراضات بھی ہوئے۔ اگر آپ یشوع کی کتاب کو، یشوع کی کتاب میں ایک میں واقعہ آپ کو پڑھاؤں، 17ویں باب کی آیت نمبر 14 ہے، یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے، سب یہیں پر ہیں؟ سنیے گا، میں پڑھتا ہوں۔ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی، یشوع چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 14 لکھا، بنی یوسف نے یشوع سے کہا تو تو نے کہ میں بس سننا چاہ رہا تھا، میں نے کہا موجود ہیں، سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ اور یہ واقعہ میں پڑھنے لگا، سنیے گا، 14ویں آیت ہے، لکھا، اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا تو نے کیوں پورا ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا؟ اب یشوع کو چونکہ خدا نے ترتیب دی تھی، اور مقدس یوسف جو ہے وہ اس قبیلہ کے لوگ نے کہتے بھائی آپ نے ہمیں فقط ایک ہی وہ حصہ دیا ہے، بھائی یہ کیا بات ہے؟ اور وہ آگے کیا کہہ رہے، کہتے ہیں اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں کیونکہ خدا نے ہم کو برکت دی ہے۔ اب یہاں پر ترتیب بڑی ڈیفرنٹ ہے، چونکہ ان بھائیوں نے یوسف کو بیچا، مقدس یوسف مصر میں گئے، مصر میں یوسف کے خاندان نے ترقی پائی، وہ بڑے، نسلیں بڑی، پھر سارے کے سارے 11 بھائی جب کال پڑ گیا تو مصر میں آئے۔ اب مصر میں جب آئے ہیں تو مصر میں یوسف نے انہیں محفوظ کیا۔ اب یوسف کے قبیلہ کا جتنے نیچے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے باقی 11 قبیلوں پر بڑا احسان کیا، ہمارے باپ یوسف نے بڑا احسان کیا۔ اب دیکھیں یہ فخر اور اس قبیلے میں آ گیا تھا، اور اس قبیلے کا فخر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، ابا جی اب میں بچپن تو تہاڈے نال کام لگا ہوا تے انی جاب کیتی، انی سرٹیفکیٹ کیتی، مینوں انہیں حصہ دیتا۔ اور یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں یشوع سے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتے ہیں فقط ایک حصہ میراث کے لیے دیا اگرچہ ہم بڑی قوم ہے، اور آگے لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہم کو برکت دی ہے۔
اب یہ باقی 12-11 قبیلوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. بنی یوسف اپنے قبیلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خدا نے ہم کو بڑی برکت دی ہے بھائی, اور ہم آپ سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, الگ ہیں. آگے بڑھتا ہوں. یشوا نے ان کو جواب دیا, اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ, چلو موج کرو, انجوائے کرو, جاؤ کٹو جنگل, بناؤ سیدھے پندے. پہلے تو جنگلی جانور کڈو, درندے کڈو, پرندے کڈو, کونخوار, جان لین والے, اور سارے جڑی بوٹیاں اور سارے کڈو, جا کر وہ تھی. اور آگے کے جنگل میں جاؤ اور وہاں رزیوں رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو, کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے. اب یقین کریں جب یہ بانٹی جا رہی ہے, دیکھیں خدا نے اوپر سے کہا کہ اس طرح سے ان کو دو. اور دیکھیے یشوا سے بحث و بحث میں لگے ہیں, اور یشوا چونکہ بااختیار ہے, وہ لیڈر ہے, انہوں نے کہیں گے تو فرینڈ سے چلو چکو بڑی اپنے نکلو گے پاس جاؤ, انجوائے کرو, چلو کٹ کٹ کے کرو, تو صحیح تو درست ٹھیک جگہ دے رہے ہیں, اور تھی کہتے ہو بڑی تانگ ہے ساڈے لیے. کئی بار باپ ماں ہمیں کچھ دے رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست تو ٹھیک ہے, جسمانی زندگی کی بات کر رہے ہیں, اور ہم کہتے نہیں جی اسی کمانے بھی بہت ہوں, میں دانتدار ہوں, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, میں نے گھر کے لیے بہن بھائیوں کے لیے زیادہ سیکریفائی بھی کیا ہے. تو جو دا ویاہ ہو گیا ہے, تیری بیوی نے پتا لگ گیا ہے کہ تو کمارے پان تو بڑا اپنی بھن بھراواں دے نال تے اپنے اما ابے دے نال اس نے بڑی قربانیاں دی. او جناب سگو بالدی تے تیل پاندی, او سگو بٹرمین بن جاندی. تانوں انہاں کو ملیا, تانوں انہاں کو دتا نے ہے, تسی کمارے پان تو انج لگے, پھر میں بھی تھوڑے نال انہاں کردی رہی ہے, ساڈے نال کیتا کی ہے, دیکھ لیا جی میں تانوں پہلی کیوں نہیں ہے. وہ تباہی اور بربادی ہو جاتی. جس کو خدا نے برکت دی ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے باقی کھائیں پیں, انجوائے کریں, زندگی سکون سے گزاریں, اور پھر اس کی برکت کو چھیننے کا وقت ہوتا ہے. خدا کے کبھی ہاتھ کے اٹھنے کا وہ وقت آ جاتا ہے اس سے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا. شاید یہاں پر یوسف کا قبیلہ بھی اسی طرح سے سبق ہے. کریں آگے میں پڑھوں اللہ سے جملے, آیت نمبر 16 سے پڑھ رہا ہوں. لکھا بنی یوسف نے کہا یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے, اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں, یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں, اور وہ جو اسرائیل کی وادی میں رہتے ہیں, دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں. شکایت کر رہے ہیں صاحب دوسرے قبیلے کے بارے میں, اور پھر بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جا کر رہیں گے تو وہاں پر تو یہ قومیں ہیں, ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں, یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے. دیکھا یشوا نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا, منسی سے کہا یا منسی سے کہا, تو یوسف کے بیٹے تھے. پھر یعقوب نے ہاتھ رکھا دل پر, لکھا تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو, تو تمہارے لیے فقط ایک حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا, کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تو تم اسے کاٹ کے صاف کر ڈالنا, اور اس کے مخراج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے. مطلب جو کچھ اس میں سے نکلے, جنگل میں سے نباتات نکلیں اور معدنیات نکلے, سونا نکلے, چاندی نکلے, ہیرے نکلے, زیورات نکلے, چشمے نکلے, جو ہے نہیں کچھ بھی نکلے, وہ سب تمہارے ہیں. جو تم کاٹ کر لکڑیوں کی رکھو گے وہ بھی تمہاری ہوگی, کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں. یہاں پر یشوا ایک دلیر لیڈر ہو کر حوصلہ دے رہا ہے افرائیم اور منسی کو, یوسف کے قبیلے کو,
اور وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ان سے زیادہ زوراور، آپ ان سے زیادہ طاقتور، اور یہ اچھے لیڈر کا یہاں پر جو ہے وہ زبردست ثبوت ملتا ہے کہ ایک لیڈر ہمیشہ اپنے نیچے کے لوگوں کو حوصلہ دیتا رہتا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے تم کر سکتے، تم کر سکتے، تم کر سکتے، اور انہیں کہہ رہے کہ تم زوراور، وہ کہہ رہے کہ وہ زوراور، ان کے پاس کوئی کرتا ہے، وہ کہتا نو 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 نو، تم زوراور، تمہیں ایک کارڈ ڈالنا، اور ساتھ میں وہاں پر یہ بھی آفر دے رہا ہے کہ جب آپ انہیں کارڈ ڈالو گے تو جو کچھ وہاں سے ملے گا وہ بھی تمہارا ہے، انجوائے کرو۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ کئی بار ہم کہتے ہیں ہم چرچ میں یہ کرتے ہیں، ہم چرچ میں یہ کرتے ہیں، ہم چرچ میں یہ کرتے ہیں، ہم یہ دیتے ہیں، ہم یہ چیز دیتے ہیں، ہم فرنٹ پر ہیں، ہم نہ ہو تو پادری صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو کیا ہو کیا کیا کیا، سوری۔ ہمیں یہ سب کچھ ایسا اتارنا پڑے گا۔ جب فرشتہ نے یشوع سے کہا نا اس جگہ تو جگہ پاک ہے اور اپنی جوتی اتار دے، ہمیں بہت کچھ اتارنا پڑے گا۔ پھر آسمان سے ننگی تلوار ہمارے دشمن کے خلاف کھڑی ہوگی اور وہ اسے شکست دے گی اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ۔ یہی بات پالوس نے آیت نامہ میں کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا۔ اسرائیل کا خدا مبارک ہے جو شب و روز میرے لیے رات کے لیے جاگتا ہے، اس کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں، اور اس کے فرشتے ہماری اور ہمارے راستوں کی، ہماری خوابگاہوں کی اور ہمارے بقیہ کی محافظت کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے عہد کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس نے کہا ہے جیسے میں یشوع کے ساتھ تھا ویسے بھی تیرے ساتھ۔ اور میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے شاگرد و رسول اور اپنے ماننے والوں ان سب کو جو جتنے پہاڑ پر تھے ان سب سے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہی یشوع کی کتاب کا سروے آج مجھے اور آپ کو کہتا ہے وہ سب کچھ تو اتار دے تو میں دنیا میں ہمیشہ آخر تک تیرے ساتھ ہوں۔ تو خدا اس کتاب کے سروے کے کتابی حصہ میں مجھے اور آپ کو اور ہمارے خاندانوں کو، گھرانوں کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جی قرآن آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو آل آف۔ آج کی کلاس جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔